الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان والصلاة والسلام علی سید الانام وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام۔ پارہ نمبر 1 الف لام میم، سورۃ الفاتحہ۔ چونکہ قرآن حکیم کا آغاز و افتتاح اس سورت سے ہوا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ یہ سورت 7 آیتوں پر مشتمل ہے، مکی سورت ہے، سورۃ مدثر کے بعد اور سورۃ لہب سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ سورت دراصل ایک دعا ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن کے مطالعہ شروع کرنے والوں کو سکھائی ہے۔ اس کے ساتھ یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اللہ سے دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اس سورت کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یعنی ابتدائی 3 آیتوں میں اس حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ انسان اگر غور کرے تو اس پر بات پوشیدہ نہ رہے گی۔ اس کے جسم و روح کے قیام اور بقا کے سارے لوازم اور تقاضوں کا نظم اگر اللہ نہ کرتا تو پھر انسان ایک سیکنڈ بھی اس زمین پر سانس نہیں لے سکتا تھا۔ یہ اس کا رحم اور اس کی پرورش ہے جس کی وجہ سے انسان اس زمین پر قائم اور باقی ہے۔ لہٰذا انسان کی خود شناسی اور احسان شناسی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس کا دل اللہ کے احسانات اور اس کی نعمتوں کے اعتراف کے جذبے سے سرشار ہو اور وہ ہر گھڑی اس کی حمد و ستائش کرتا رہے۔ وہی روز و جزا کا بھی مالک ہے۔ گویا دعا کے آداب بتا دیے کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی صفات کا اظہار ہو۔ چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان فرمائیں: رب، رحمان، رحیم اور مالک۔ دوسرا حصہ یعنی 4تھی آیت میں بتایا کہ جب عبادات صرف اسی کی ہے تو مدد بھی اسی سے مانگنی ہے۔ یہ بندہ کی طرف سے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں خود شناسی کی التجا ہے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ یعنی 5ویں آیت میں جامع دعا اور درخواست کا تذکرہ ہے اور وہ طریقہ بتا دیا گیا جو بندے کو اپنے خدا کے حضور پیش کرنا چاہیے، یعنی اس صراط مستقیم راہ راست کی ہدایت کی دعا جس پر چل کر انسان اصل فلاح و سعادت حاصل کر سکے۔ چوتھا حصہ یعنی آخری آیت میں اس جامع دعا کی مزید وضاحت ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے دین کا انعام فرمایا جیسا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا جیسے یہود، اور ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے جیسے عیسائی۔ یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس سورت اور قرآن کا تعلق دعا اور جواب دعا کا ہے۔ بندے نے اپنے رب سے صراط مستقیم سیدھی راہ کی ہدایت کے لیے دعا کی ہے اور اس کے بعد اللہ کی جانب سے پورا قرآن رکھ دیا گیا ہے کہ یہ وہ ہدایت و رہنمائی ہے جس کی درخواست تو نے کی ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اپنے بندے کی زبان میں نازل فرمایا کہ یوں درخواست کرو، اور ساتھ ہی ساتھ ہدایت ربانی کا خلاصہ بھی بتلا دیا۔ اس کے بعد سورت بقرہ شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام بقرہ ہے اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس کو بقرہ کہنا کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے، نیز بقرہ کی حکایت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان محیر العقول قدرت کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس کے نام میں اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ یہ سورت 286 آیتوں پر اور 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ مدنی سورت ہے۔ سورت مطففین کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کا زیادہ تر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا، اور کم تر حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا۔ اس سورت میں روح سخن زیادہ یہودی بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ یہ سورت چند مضامین پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی چند اہم شرائط ہیں: توحید کی طرف دعوت، منکرین حق کے مختلف گروہوں کی حالتوں کا تذکرہ، خاص طور پر نفاق کی مذمت اور منافقین کی خصلتوں اور عادتوں کا تذکرہ ہے۔ دنیا میں منصب آدمیت، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان اس ذمہ داری کو کس طرح انجام دے سکتا ہے، انسانیت کی خاصیتیں اور علامتیں کیا ہیں، اور اس کے مقابلے میں ابلیسیت یعنی شیطان کی روش کیا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے کیسے کچھ انعامات ہوئے لیکن انہوں نے بجائے شکر گزاری کے
ناشکری اور سرکشی کی کیسی حرکتیں کیں۔ بنی اسرائیل کی اخلاقی اور مذہبی حالت پر تنقید اور ان کے بگڑے ہوئے مذہب و اخلاق کی نمایاں خصوصیتیں۔ بنی اسرائیل کی روش پر چلنے کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ دین حق کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ اور خدا کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کو حاصل ہے؟ تمدن، معاشرت، معیشت اور قانون سیاست سے متعلق اصولی ہدایات۔ تبلیغ دین کے لیے کس طرح اور کیسی کچھ کوششیں درکار ہیں؟ مخالفین کے مسلک کی اتنی وضاحت سے تردید کی گئی ہے کہ کسی صاحب عقل کو کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کو صبر و ثبات کی تلقین اور یہ کہ مخالفین کی عداوت اور مزاحمت کے مقابلے میں مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اصل اعتماد صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ مادی اسباب کی حقیقت صرف ذریعہ کی ہوتی ہے۔ دین کا طاقت سے مقابلہ کرنے والوں کے خلاف نبرد آزما ہونے کی اجازت و ہدایت۔ ایک مومن کو اپنی سرگرمیوں میں کس طرح ہر قدم پر اللہ کی طرف رجوع ہوتے رہنا چاہیے اور کس طرح بارگاہ الہیت عفو و مغفرت اور رحمت و نصرت کی التجائیں کرتے رہنے چاہیے۔ صورتوں کے خلاصوں میں جو مضامین شمار کیے گئے ہیں وہ محض اجمالی اور اختصار کے لحاظ سے ہیں، ورنہ قرآنی مضامین کا احاطہ چند سطروں میں مشکل ہی ہے۔ یہ صورت تیسرے پارے کے 8ویں رکوع تک چلی گئی ہے۔ پہلا پارہ الف لام میم سے موسوم ہے۔ اس صورت میں 40 رکوع ہیں۔ ہر رکوع کے مضمون کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ رکوع اول الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کے مقصد نزول کو واضح فرمایا۔ یہ قرآن ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے اور وہ دستور العمل ہے جس کی صداقت اللہ کی جانب سے ہے اور جس کے اللہ کی طرف نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس سے وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جو متقی ہوں۔ متقین کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ایمان کے تقاضے یعنی اطاعت الہیہ کو پورا کرتے ہیں، جس کی علامت نماز کا قائم کرنا ہے۔ نیز وہ زر پرست اور تنگ دل نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی قرآن اور قرآن سے پہلے اللہ کے نازل کی ہوئی ساری کتابوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے، اور ان کی ساری سرگرمیاں دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت میں سرخ روئی کے لیے ہوتی ہیں۔ پہلے گروہ مومنین متقین کے بعد دوسرے گروہ کفار کا تذکرہ ہے۔ ضدی اور ہٹ درم جو کفر پر اصرار کرتے ہوئے سرے سے ضابطۂ خداوندی کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کے حواس مسخ ہو چکے ہیں، آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ دوسرا رکوع وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں یہ وہ لوگ ہیں، اس رکوع میں تیسرا گروہ منافقین یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر مسلمانوں سے ملے جلے رہتے ہیں مگر دراصل کفار سے ساز باز رکھتے ہیں، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کی منافقانہ روش ان کے لیے مفید ہوگی، حالانکہ ان کی روش انہیں دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب لائے گی، چونکہ نفاق قرآن کی نظر میں بدترین قلبی مرض ہے۔ اس لیے اس کی خرابیوں سے آگاہ کرنے کے لیے منافقین کے چند کردار بیان کرتے ہوئے 2 مثالوں سے ان کے نفاق کو واضح کیا ہے۔ پہلی مثال پکے منافقین اور دوسری مثال تردد میں مبتلا منافقین ہیں۔ غرض قرآن نازل ہونے کے بعد لوگوں کی 3 قسمیں ہو گئیں، مؤمنین، کفار اور منافقین۔ تیسرا رکوع یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم سے شروع ہو رہا ہے۔ توحید و کتاب ہدایت کی دعوت ہے اس میں۔ اس رکوع میں تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے توحید کی دعوت دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ عبادت اور اطاعت صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے دلیل کے طور پر کہا گیا کہ جس خدا نے تمہاری پرورش اور بقا کے لیے زمین و آسمان،
بارش اور پھل وغیرہ جیسے عظیم الشان سامان اور انعامات عطا فرمائے ہیں وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی مد مقابل اور شریک نہیں ہے، لہٰذا اسی کی اطاعت کرو۔ اور اطاعت کا مطالبہ اس بات کو لازم ہے کہ احکام الہی معلوم ہوں، اس لیے بتایا کہ انہی احکام کے لیے انہی احکام الہی پر مشتمل یہ قرآن ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور اس کے کلام الہی میں شبہ کرنے والوں کو للکارا گیا ہے۔ قرآن کریم کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ اور اس کلام میں اللہ کے سوا جن کو حامی و کارساز سمجھتے ہو سب کو مدد کے لیے بلا لو، مگر کوئی یہ کام نہ کر سکا اور ہرگز نہیں کر سکتے، تو قرآن کو جھٹلا کر جہنم مول نہ لو۔ پھر ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے جو ایمان اور عمل صالح کے پیکر بنیں گے۔ چوتھا رکوع ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ سے شروع ہو رہا ہے۔ قصہ آدم و ابلیس، منصب خلافت کا تذکرہ ہے اس رکوع میں۔ گزشتہ رکوع میں توحید اور بندگی، رب کی دعوت اس زاویہ نگاہ سے دی گئی تھی کہ اللہ ہی خالق و رب ہے، لہذا اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اس رکوع میں اسی دعوت کو اس زاویہ نگاہ سے پیش کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں انسان اگر اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھے تو ناممکن ہے کہ وہ اللہ پر ایمان اور احکام الہی پر عمل نہ کرے، اور اس مقصد کو سمجھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ نے انہیں خلافت ارضی یعنی زمین پر خلافت الہی قائم کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اس منصب کی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے علم اور اختیارات سے بہراور کیا، فرشتوں کو ان کے سامنے سر اطاعت جھکا دینے کا حکم دیا، ابلیس نے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا، اور اس طرح قیامت تک وہ انسان کا دشمن بنا۔ سب سے پہلے اس نے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو بہکایا، لیکن ان دونوں برگزیدہ ہستیوں نے توبہ استغفار کیا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یعنی اب اولاد آدم انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی خلافت ارضی کی ذمہ داریوں کو پورا کریں، احکام الہی سے سرکشی کر کے ابلیس کے پیروکار نہ بنیں۔ اگر کبھی بھول چوک ہو جائے تو حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی طرح فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ استغفار کریں۔ جو لوگ اس روش پر چلیں گے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے، جو غفلت و انکار کریں گے وہ نامراد و ناکام رہیں گے۔ پانچواں رکوع ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ بنی اسرائیل اور یہود کو احکام ہے اس میں۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل یہود سے خاص طور پر خطاب ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب تورات ان کو دی گئی۔ ان سے کہا گیا کہ یہ قرآن کسی نئے دین کی طرف دعوت نہیں دے رہا، بلکہ اس کی دعوت اسی اصل دین کی طرف ہے جو توریت کی دعوت تھی۔ پہلے تم کو یہ چیز دی گئی مگر اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور توریت میں من مانی کرتے رہے۔ اپنے عہد کو پورا کرو۔ اب جب کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے تو جانتے بوجھتے اس کا انکار کر کے اول کافر نہ بنو، دین فروشی مت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ صبر اور نماز وہ بڑی روحانی قوتیں ہیں جن سے اصلاح نفس اور انقلاب حال میں مدد لی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی یہودیوں کو اخلاقی و دینی بگاڑ کا تذکرہ کیا گیا۔ چھٹا رکوع ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ بنی اسرائیل کو اللہ جل جلالہ نے جیسے کچھ انعامات سے نوازا تھا، اس رکوع میں ان کے تذکرے کی ابتدا ہوئی ہے اور رکوع 15 تک یہ سلسلہ چلا گیا ہے۔ انعامات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ اس قوم نے کس طرح ایک ایک نعمت کا کفران کیا اور پھر اس کی پاداش میں یہ قوم کس طرح ذلیل و خوار ہوئی۔ اس ساری تفصیلوں سے مسلمانوں کو یہ سبق دینا ہے کہ جو قوم خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے اعراض کرتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور یہ کہ مسلمان ان کمزوریوں، مذہبی غلط فہمیوں اور اعتقادی گمراہیوں کے ان سارے نشانات سے آگاہ رہیں جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے، اور اسی آگاہی کی بنا پر مسلمان ان گمراہیوں کا شکار نہ بنیں
اور اس پستی میں گرنے سے بچیں جس میں بنی اسرائیل گرے۔ ساتھ ہی ضمناً کہیں کہیں نصرانیت کی اعتقادی و عملی گمراہیوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے فضل و انعامات سے متعلق سب سے پہلے اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو کتاب و فرقان تورات کا عطیہ دیا، انہیں مصر کے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، لیکن بنی اسرائیل اس پر اللہ کے شکر کی بجائے بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے اور گو سالہ پرستی، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ان کے دلوں میں وحی الہی پر کامل یقین نہ تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے اعلانیہ نہ دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر اللہ نے انہیں سزا دی۔ پھر دوسرا الہی انعام یہ تھا کہ صحرائے سینا کی بے آب و گیا اور دھوپ میں تپتی ہوئی سرزمین میں اللہ نے بادلوں کے ذریعے سائے کا انتظام کیا اور من و سلوہ غذا کے لیے نازل کیا، لیکن بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ پھر بنی اسرائیل کو اللہ نے جب فتح و کامرانی عطا کی تو عبودیت و نیاز کے ساتھ بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا، مگر بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو غرور اور غفلت کا شکار بنا ڈالا۔ 7واں رکوع وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ، بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے پانی کا یہ انتظام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے پر 12 چشمے چٹان سے جاری کر دیے، لیکن اس کی بھی بنی اسرائیل نے قدر نہ کی اور کام و دہن کی لذتوں کی طلب میں آسمانی غذا من و سلوہ کی بجائے اناج اور سبزیوں کا مطالبہ کر دیا۔ نیز انبیاء علیہ السلام کے قتل کا وبال مول لیا، جس کے نتیجے میں ان کے حق میں ذلت و مسکنت سے دوچار ہو جانے کا انجام بد نکلا۔ 8واں رکوع ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، سب سے پہلے اجمالی طور پر یہ بتایا کہ یہودیت اور نصرانیت کی گروہ بندیاں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار نہیں کر سکتی، بلکہ قانون یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان اور صالح عمل نجات و سعادت کی ضامن ہیں، جن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان بھی شامل ہے۔ اس کے بعد اس عہد کا تذکرہ ہے جو کوہ طور کے دامن میں بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا کہ وہ تورات پر قائم رہیں گے اور احکام الہی کی اطاعت میں سرگرم رہیں گے، لیکن بنی اسرائیل اپنے اس عہد سے پھر گئے۔ نیز وہ قتل نفس میں بے باک ہو گئے، جو شریعت الہیہ کی روح سے انسان کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اس سلسلے میں بنی اسرائیل نے ایک ناحق قتل کیا، قاتل کی شناخت نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ اس پر بنی اسرائیل ٹال مٹول کرنے لگے، آخر بڑی حیل و حجت کے بعد آمادہ ہوئے۔ 9واں رکوع وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس رکوع میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی ان گمراہیوں اور جرموں کو دیکھتے ہوئے کیا تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان بنی اسرائیل میں وہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کتاب اللہ یعنی تورات میں لفظی یا معنوی تحریف کی، اور کچھ ایسے ہیں جو منافقانہ روش رکھتے تھے، اور بنی اسرائیل کی عوام میں کچھ ایسے ہیں جو بے بنیاد تمناؤں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں، اور ان کے پیشواؤں کے کام یہ ہیں کہ اپنی خود ساختہ باتوں کو لکھتے اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس باطل زعم میں مبتلا ہے کہ ہم چاہے کچھ بھی کریں، چونکہ ہم یہودی ہیں اس لیے جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے، اور اگر سزا بھی ہوتی تو گنتی کے چند دن، حالانکہ جنت و جہنم کی تقسیم یہودیت و نصرانیت پر نہیں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ کہیں تم بھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ چاہے ہمارا عمل کچھ ہی کیوں نہ ہو، ہماری مسلمانیت ہم سے جہنم کی آگ کو دور رکھے گی۔
ایسا نہیں ہو سکتا۔ 10واں رکوع ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں اس عہد کی ذرا تفصیل ہے جس کا تذکرہ رکوع 8 میں کیا گیا ہے۔ یہ عہد ان باتوں کا تھا، توحید یعنی عبادات و اطاعت صرف اللہ ہی کی کریں گے، والدین، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں سے حسن و سلوک رکھیں گے، شیریں گفتار اور صدق کی کلامی، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ناحق قتل نفس سے احتراز اور ایک دوسرے کو گھر سے جلا وطن بے گھر نہ کریں گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اپنے اس عہد کی ایک دفعہ کی نہایت بے باکی اور ڈٹائی سے خلاف ورزی کی۔ رکوع نمبر 11 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ انبیاء علیہ السلام آئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور سارے انبیاء تورات ہی کی تعلیم دے رہے تھے، مگر بنی اسرائیل نے کبر و غرور سے کام لیا، کسی رسول کی تکذیب کی، کسی کو قتل کرنے کا وبال مول لیا، تاکہ یہ قرآن نازل ہوا۔ یہ بھی اسی دین کی طرف بلا رہا ہے جو تورات کا ہے اور تورات کی تصدیق کرتا ہے، اور نزول قرآن سے پیشتر یہ بنی اسرائیل تورات کی پیشین گوئی کی بنا پر دعا کرتے تھے اللہ اس نبی کو مبعوث فرمائے گا تاکہ وہ کفار کے مقابلے میں فتح یاب ہوں، لیکن جب نبی اور اس نبی پر نازل کرتا کتاب قرآن کریم آ گئی تو انکار و سرکشی کر رہے ہیں۔ یقیناً ان کی یہ روش لعنت کی سزاوار ہے۔ پھر بنی اسرائیل کو اپنی روش بدلنے اور سمع و اطاعت کی تاکید کی گئی ہے۔ بعض یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت اور اس کی نعمتیں خالص ہمارے ہی حق میں ہیں۔ ان کے اس دعوے کو رد اور باطل کرنے کے لیے فرمایا گیا، اگر آخرت صرف تمہارے ہی لیے ہے تو تم ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے۔ پھر فرمایا یہ لوگ موت کی تمنا کیا خاک کرتے، آپ تو انہیں عام لوگوں بلکہ مشرکین سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کا حدیث پائیں گے، اور ان کی یہ کیفیت ہے کہ ان میں ہر ایک اس ہوس میں ہے کہ اس کی عمر 1000 برس کی ہو جائے۔ رکوع نمبر 12 قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ۔ یہودی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دشمن نہ تھے بلکہ وحی لانے کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ دراصل اللہ کا دشمن ہے۔ اس کے بعد واضح الفاظ میں اعلان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس سے کفر سرکش اور باغی لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس جب اللہ کا کوئی رسول تورات کی تصدیق کرتا ہوا آیا تو ان کے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا اور ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیطان کی بتلائی ہوئی ہیں، اور اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کی نہیں ہے، بلکہ ان شیطانوں نے کفر کی روش اختیار کر رکھی ہے کہ وہ جادوگری کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہاروت و ماروت 2 فرشتے ہیں جو بابل میں اتارے گئے ہیں اور وہ لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب غلط ہے۔ اس طرح ایسا عمل کے سیکھنے سکھانے کا چلن شروع ہو گیا جو بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی کرا دے، اور پھر یہ لوگ اپنی نفسانی پیاس بجھاتے رہیں۔ یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہائی درجہ تھا جس میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے۔ رکوع نمبر 13 یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ یہودی مجلس نبوی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب و کلام میں ذو معنی الفاظ بولتے تھے، مثلا کبھی ان کو یہ کہنا ہوتا کہ ذرا ٹھہریے، ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجئے، تو راعنا کہتے، جس کا ایک مطلب یہ تھا کہ ہماری رعایت کیجئے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ تو نعوذ باللہ جاہل اور احمق
اور چرواہا ہے۔ چند مسلمانوں نے بھی کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ اس پر اس رکوع میں مسلمانوں کو سبق دیا گیا ہے کہ ایسے ذو معنی الفاظ کا استعمال سے احتراز کریں۔ ساتھ ہی یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی دیکھا دیکھی تم نے خطاب و کلام میں وہی طریقہ اختیار کیا تو کیا کل کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے سوالات اور مطالبہ کرو گے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے؟ مسلمانوں کو بتایا کہ یہودی حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد اس سے پھر جاؤ، یعنی وہ مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر آخر میں یہ کہا گیا کہ بنی اسرائیل یہ کہا کرتے ہیں کہ جنت کے مستحق وہی ہوں گے جو یہودی یا نصرانی ہیں۔ قرآن نے کہا یہ ان کی محض تمنائیں ہیں جن کو اس طرح کہہ رہے ہیں۔ کیا حقیقت میں ایسا ہی ہوگا؟ حقیقت میں تو یہ ہوگا جو اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور نیک عملی کی روش پر گامزن رہے، وہ جنت اور اس کی نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ رکوع نمبر 14 وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، اس رکوع میں پہلے اہل کتاب کے گروہ بندیوں کے اختلافات کو بتایا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کے پاس حق کا کوئی شائبہ نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں، حالانکہ دونوں ہی آسمانی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی طرح کے دعوے مشرکین عرب بھی کرتے ہیں، حالانکہ نجات کا دار و مدار نہ یہودیت پر ہے نہ نصرانیت پر ہے، بلکہ اس دین کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے پر ہے جس کی اصل حضرت آدم علیہ السلام لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک رہی، جس کا مستند دستور العمل اب قرآن حکیم ہے۔ ساتھ ہی ان اہل کتاب کی یہ گمراہی بھی بیان کی گئی کہ وہ اللہ کا تصور مادی انسان جیسا رکھتے ہیں جس کی نسل اور جس کا نسب چلتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ پھر بتایا کہ یہود و نصارہ تو بس اس وقت راضی خوش ہوں گے جب اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی پیروی کریں، حالانکہ ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، سو اس کی پیروی کرنی چاہیے چاہے کوئی خوش ہو یا ناراض۔ رکوع نمبر 15 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت، اس رکوع میں بنی اسرائیل کو ان نعمتوں اور فضیلتوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے اللہ کی جانب سے ان پر ہوتی رہی تھیں، ان کو قیامت کا خوف دلایا گیا۔ پھر چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا تھا جو حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی تھی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ اس لیے اس رکوع میں یہ بات سمجھانے کے لیے امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف اس نسل کی میراث نہیں ہے، بلکہ اس سچی اطاعت اور فرما برداری کا پھل ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی قربانیوں کی طرف اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قربانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا جس کے صلے میں انہیں امام بنایا گیا، لیکن ان سے بھی صاف صاف کہہ دیا گیا کہ یہ امامت ایمان اور عمل صالح سے مشروط ہے۔ آپ کی نسل کے ظالمین اور مشرکین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے یہاں کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، اور یہ بھی کہ ہم نے ان دونوں کو حکم دیا تھا کہ عبادت کی خاطر آنے والوں کے لیے کعبہ اور مسجد حرام کی صفائی کا خیال رکھیں۔ پھر مکہ اور وہاں برکت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اس کا بھی تذکرہ ہے، اور یوں بتایا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر دعائے ابراہیم میں تھا، اور یہ امت مسلمہ وہی ہے جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور یہ کتاب قرآن کریم بھی وہی ہے جس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کہا تھا کہ پروردگار وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما جو لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، لہٰذا بنی اسرائیل کو تو
خاص طور پر اس قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ رکوع نمبر 16، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اس رکوع میں یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی یہی اسلام تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹوں اور ان کی اولاد کی اولاد کو بھی یہی وصیت کی تھی کہ ہمیشہ مسلمان رہیں۔ اس لیے یہودیوں یا نصرانیوں کا یہ کہلانا بے اصل ہے کہ یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لو تب ہدایت کی راہ پاؤ گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہ تھے، اور نہ وہ یہودیت یا نصرانیت کی گروہ بندیوں میں سے تھے۔ یہ تو سب بعد کی پیداوار ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں تمام انبیاء پر بلا تفریق ایمان لانا ہے، لہذا ملت ابراہیمی کی یکسو ہو کر اتباع کرنا ہدایت ہے، اور ملت ابراہیمی کی اتباع اس وقت یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مومنین ہی کر رہے ہیں، لہذا جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرتا ہے اس کی عقل ماری گئی ہے۔ اس بنا پر اہل کتاب راہ ہدایت پر اس وقت سمجھے جائیں گے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرح ایمان لائیں، اور انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ یہودیت اور عیسائیت کو چھوڑ کر اللہ کا رنگ اختیار کریں۔ یہ تھا پارہ نمبر 1 الف لام میم کا خلاصہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔